وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور قرآن سے نصیحت کرو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے، یعنی انہیں شرعی احکام بیان کرو تاکہ یہ گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے جرائم کے سبب عذاب جہنم میں گرفتار نہ ہوں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو نہ سفارشی۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کل بروز قیامت نہ کوئی اس کا دوست کام آئے گا اور نہ کوئی اس کی سفارش کرے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لیے جائیں۔ اگر جان چھڑانے کے لیے وہ اپنی ساری دولت بھی اگر اس کے پاس ہو اور وہ دے دے تو بھی وہ قبول نہ کی جائے گی۔ معنی یہ ہے کہ کل بروز قیامت عذاب سے چھٹکارا کافروں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ ہیں وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، یعنی کل بروز قیامت یہ اعلان ہوگا کہ یہ وہ ہیں جو دین کو ہنسی اور کھیل بنانے والے تھے، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوئے، کفر پر قائم رہے، کفر پر مرے، لہذا اپنے گناہوں پر یہ پکڑے گئے۔ لہم شراب من حمیم، انہیں پینے کو کھولتا پانی، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا پانی ہوگا، اتنا گرم، اتنی شدید پیاس ہوگی کہ وہ پینے پر مجبور ہوں گے۔ جب وہ گرم پانی اپنے منہ کے قریب لائیں گے تو منہ کی کھال اور منہ کا گوشت جھڑ جائے گا، اور جب پئیں گے تو جسم کے اندر کی ہر چیز نکل جائے گی۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بدعقیدہ لوگوں سے، بد مذہب لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان کی صحبت، ان کی باتیں، ان کی تقریریں ہمارے ایمان کے لیے زہر ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مومن ہوتا ہے لیکن ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے، ان کی باتیں سننے کی وجہ سے اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس دور میں دیکھیں تو بہت سے قادیانی ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ پہلے قادیانی نہیں تھے، مسلمان تھے، مگر قادیانیوں کی صحبت میں گئے، ان کی باتیں سنی، ان کی تقریریں سنی، ان کی کتابیں پڑھی، آج وہ قادیانی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ اسلام کے دشمن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بے ادب ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ آج دہریے بن گئے، انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹ دیکھنے کی وجہ سے اور مختلف لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے کی وجہ سے آج وہ دہریے ہو گئے، اللہ کے وجود کا وہ انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی ہے، خود بخود چل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ رب کے وجود کے منکر ہو گئے، حالانکہ یہ پہلے مومن تھے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، بری صحبت برے اثرات پیدا کرتی ہے۔ ایمان کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنی اولاد و نسلوں کو برے لوگوں سے دور کریں، ان کی باتیں سننے سے دور رکھیں، ان کی کتابیں پڑھنے سے دور رکھیں، بات سنیں تو عشق رسول کی، محبت رسول کی، ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات پڑھی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔